افغانستان میں طالبان حکومت نے نہ صرف تمام جامعات میں خواتین پر پابندی عائد کر دی ہے بلکہ وہاں پر ہزاروں خواتین جو ہیں وہ سراپہ احتجاج ہے۔ افغان وزیر تعلیم ہے مولوی ندا محمد ندیم، انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ افغانستان میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، جامعات پہلے سے ہی کم ہیں، وسائل ان کے پاس پہلے سے کم ہیں۔ امریکہ جسے بڑی فکر ہے خواتین کے حقوق کی، اگر وہ صرف افغانستان کے منجمد کردہ ریزرو ڈالرز جو ہیں وہی اگر ریلیز کر دے تو کئی جامعات دوبارہ سے ورکنگ میں آ سکتی ہیں۔ ایک بچے یا ایک بچی کی تعلیم جو 6 سال تک جاری رہنی ہے، جو 5 سال تک جاری رہنی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال جو اب یہ ادارے بند رہیں گے، تب تک میرے جیسا ایک بچہ جس کی آلریڈی عمر 25 سال ہے اور اس کے آخری سال چل رہا ہے، 5 سال تک میری تو زندگی ویسٹ ہو گئی ہے۔ یہ پروگرام آپ نے آج سے 20 سال پہلے اس وقت کیوں نہیں کیا جب امریکن نیٹو کی بمباری سے پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا، بچوں کی تعلیم بھی، خوراک بھی، صحت بھی، سبھی کچھ اس وقت ڈیمیج تھی۔ اس 20 سال میں جو نسل پروان چڑھی ہے وہ جس خوف میں، جس دہشت میں چڑھی ہے، یہ پروگرام میں 20 سال پہلے بھی تو کرنا چاہیے تھا نا۔ اگر اس وقت آپ نے اسپیس دی کہ جنگی حالات ہیں، اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، تو ابھی بھی جنگ کے بعد کے جو ماں بعد اثرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اس ہفتے دنیا بھر میں ہونے والے اہم معاملات پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں۔ ساتھ ہی موجود ہیں مخدوم عدیل عزیز صاحب، بہت شکریہ مخدوم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، افغانستان میں طالبان حکومت، اور یہاں میں امارت اسلامیہ کی بجائے طالبان جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ امارت اسلامیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر جو فیصلے کیے یا اب جو فیصلے وہاں پر لیے جا رہے ہیں وہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ حکومت نے نہ صرف تمام جامعات میں خواتین پر پابندی عائد کر دی ہے بلکہ وہاں پر ہزاروں خواتین جو ہیں وہ سراپہ احتجاج ہے، نفس آبادی کا مستقبل بھی داؤ پر لگ چکا ہے، اور اب ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس معاملے پر تو آپ خاص طور پر قریب سے نظر رکھے ہوئے، آپ کیا کہیں گے؟ نشتر تو گہرا لگایا جی، آپ نے ضرب گہری لگائی ہے، آپ نے تیاری کر کے آئے ہیں، لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ مجھے آپ لوگ سوال پہلے بھیجے ہوئے تھے تو میں بھی کچھ چیزیں ساتھ لے آیا ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں اس پر اپنی رائے دوں، ہم ڈائریکٹ موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ بات کیا کرنی چاہیے۔ معاملہ چونکہ حساس ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امارت اسلامیہ افغانستان، جو آپ نہیں بولتے وہ میں بولتا ہوں، کہ امارت اسلامیہ افغانستان نے تا حکم ثانی جامعات میں خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کا اعلان بھی ہو گیا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا۔ جو چھوٹے اسکول تھے، سیکنڈری اسکول، ان پر پہلے ہی اس طرح کی قدغن جاری تھی، اور اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس اقدام سے پوری دنیا میں ایک منفی تاثر پھیل رہا ہے کہ طالبان خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں۔ وہ ملالہ یوسفزئی وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ آپ کی تو فیورٹ بھی ہے، آپ نے بتایا تھا مجھے، اور کچھ سنا ہے کہ کچھ طالبات کو وہ سیٹ پروٹوکولز کی SOP کی خلاف ورزی پر گرفتار بھی کیا گیا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ مگر ظاہر آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کا تعلق بھی جرنلزم کے ساتھ ہے، تو کیا خبر کے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا، پھر تصدیق کرنا، اس کے بعد اس میں بیلنس برقرار رکھنا کہ یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ذمہ داری ہے ہماری، اور ہمیں نہ صرف یہ کہ باعث نہیں ہونا چاہیے کسی کے خلاف، کسی کے حق میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دونوں صورتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ تو اگر دیکھیں تو جب یہ خبر میں نے سنی تو مجھے بھی یقین نہیں آیا، آپ ہی کی طرح میں نے بھی سمجھا کہ شاید جو کہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہوگا، مگر اس کے بعد پھر افغان وزیر تعلیم ہے مولوی ندا محمد ندیم، انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی اور وسائل سے بھی ہمیں تصدیق ہو گئی اس کی۔ اب ان کا کہنا یہ ہے، جو ان کے پوائنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ افغانستان میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، جامعات پہلے سے ہی کم ہیں، وسائل ان کے پاس پہلے سے کم ہیں۔ امریکہ جسے بڑی فکر ہے خواتین کے حقوق کی، اگر وہ صرف افغانستان کے منجمد کردہ ریزرو ڈالرز جو ہیں وہی اگر ریلیز کر دے تو کئی جامعات دوبارہ سے ورکنگ میں آ سکتی ہیں، مگر خیر انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے، وہ ڈالرز ریلیز نہیں کرنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ طالبات دوسرے شہروں سے آ کر ہاسٹل میں بغیر محرم کے رہتی تھیں۔ اچھا، وہ کہیں گی دنیا محرم تعلیم، دیکھیں سب سے بڑا، سب سے مقدس سفر جو ہے وہ حج کا ہے۔ بالکل، اگر سب سے مقدس سفر بھی محرم کے بغیر اجازت نہیں تو اس سے کم درجے کے سفر جتنے بھی مقدس کیوں نہ ہوں وہ محرم کے بغیر ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، یہ میں علماء کے اوپر، عوام کے اوپر یہ بات چھوڑتا ہوں، آپ خود اس بات سے اندازہ کریں۔ اگر حج کی اجازت نہیں ہے جو دنیا کا سب سے مقدس سفر ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دس از نمبر 1 کویسچن۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ محرم کے بغیر آتی تھی، محرم کے بغیر رہتی تھی وہاں پہ، اور اتنی طالبات کو سیکیورٹی فراہم کرنا طالبان کے فی الحال موجودہ وسائل کے مطابق وہ سوٹ نہیں انہیں کرتا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے، جامعات میں جانے پر پابندی ہے، انہوں نے تا حکم ثانی، یعنی اس کا تا حکم ثانی کا مطلب ہے کہ جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے انہیں کچھ چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ جی، کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں آپ کی باتوں کے بعد سے۔ آپ نے مقدس سفر کی بات کی، تو مقدس سفر زیادہ سے زیادہ 40 دن کا ہوگا، چلیں 3 مہینے کا لگا لیں، لیکن ایک بچے یا ایک بچی کی تعلیم جو 6 سال تک جاری رہنی ہے، جو 5 سال تک جاری رہنی ہے،
5 سال تک محرم تو وہاں پہ نہیں رہ سکے گا. سیکیورٹی دینا کس کا کام ہے؟ طالبان کا کام ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ تحکم ثانی، مطلب یہ کہ 2 سال 3 سال 4 سال جو اب یہ ادارے بند رہیں گے، تب تک میرے جیسا ایک بچہ جس کی آلریڈی عمر 25 سال ہے اور اس کے آخری سال چل رہا ہے، 5 سال تک میری تو زندگی ویسٹ ہو گئی ہے. تو ان بچوں کا ٹائم کیوں ویسٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ پروگرام آپ نے آج سے 20 سال پہلے اس وقت کیوں نہیں کیا جب امریکن نیٹو کی بمباری سے پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا، بچوں کی تعلیم بھی، خوراک بھی، صحت بھی، سبھی کچھ اس وقت ڈیمیج تھی. اس 20 سال میں جو نسل پروان چڑھی ہے وہ جس خوف میں، جس دہشت میں چڑھی ہے، یہ پروگرام میں 20 سال پہلے بھی تو کرنا چاہیے تھا نا. اگر اس وقت آپ نے اسپیس دی کہ جنگی حالات ہیں، اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، تو ابھی بھی جنگ کے بعد کے جو ماں بعد اثرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. تعلیم جو ہے کیا وہ گھر پہ دینا ممکن ہے؟ ابھی جب کورونا کا ٹائم تھا آپ لوگوں نے تعلیم اپنے بچیوں کو دی کہ نہیں دی؟ آپ نے تعلیم حاصل کی کہ نہیں کی؟ میں نے خود اپنے بچوں کو 1 سال سے اسکول سے کوئٹ کروا لیا تھا. میں نے کہا تھا اب گھر میں آپ کو ہوم اسکولنگ کے ذریعے پڑھانا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کتنا فرق ہے اسکول میں. اور مزے کی بات ہے کہ ہوم اسکولنگ سے، ریگولر اسکولنگ سے بہت بہتر نکلی. پھر اگلی چیز جو طالبان کا ہم نقطہ نظر پہلے لے لیں نا، اپنی رائے تو بعد میں دیں گے نا، ان کا نقطہ نظر لے لیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ 20 برس تک یہاں پہ نیٹو صلیبی افواج یہاں پر حرکت کرتی رہی ہیں، لوگوں کے اندر ان کا نفوذ رہا ہے. اس کے نتیجے میں سیکولرزم تو نہ صحیح مگر کسی حد تک بے حجابی اور اخلاقیات کی، اقدار کی پامالی وہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے. اب وہ اس وقت بے جا سختی کرنے کی بجائے کہ آپ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، ایران میں معاملہ ہوا، دیکھیں پھر ایران میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. اس کی بجائے فی الحال انہوں نے یہ سٹیپ لیا کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو فی الحال یوں ہینڈل کیا جائے کہ ان کی مخلوط تعلیم کی اجازت نہ ہو، انہیں باہر جانے کے لیے پابندی ہو تھوڑی سی، یہ سوچ سمجھ کے باہر نکلیں، ضروری کام کے بغیر باہر نہ نکلیں، کیونکہ یونیورسٹیاں کم ہیں، ادارے موجود نہیں ہیں، اساتذہ موجود نہیں ہیں. اور مخلوط تعلیم، اب مخلوط تعلیم کا بھی یہ معاملہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اگر مخلوط تعلیم کے لیے ٹیچر دوسرا نہیں مل رہا یا جگہ نہیں مل رہی تو پھر وہ اپنی بچی کو نہ پڑھائیں. مجھے یاد نہیں، غالباً یہ شاید عدیل صاحب کو یاد ہو، ان کا تاریخ کے بارے میں ان کا نالج بہت زبردست ہے. وہ پوچھا گیا کہ کیا کسی مرد سے پڑھنا جائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر پڑھانے والی جگہ کعبۃ اللہ ہو، پڑھانے والا حسن بصری ہو اور جو پڑھا رہی ہو وہ غالباً رابعہ بصری ہو کچھ اس طرح، تو تب بھی یہ بلا شبہ مجھے ایگزیکٹ نہیں اس کا پتہ، لیکن اس طرح کی کوئی میں نے روایت پڑھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اکیلے میں کسی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو شیطان حاوی ہو سکتا ہے. اب پھر ان کا جو موجودہ نصاب تعلیم ہے، اپنے نصاب تعلیم کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر ایسی قدغن نہیں ہے. کیا آپ کا نصاب تعلیم اس وقت نقائص سے پاک ہے؟ کیا آپ کا نصاب تعلیم پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، امت کے لیے، نوجوانوں کی اخلاقی بہتری کے لیے واقعی بنایا گیا ہے یا سب کچھ بگاڑنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ آپ کا سر بتا رہا ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور ایگری بھی کر رہے ہیں. اچھا، اب ہمارا یہ حال ہے جہاں پہ ہمارے پاس بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں، ہمارے پاس پرویز ہود بھائی موجود ہے، ہمارے پاس حسن نثار موجود ہیں، ہمارے پاس مغرب کے گیت گانے والے بے شمار لوگ موجود ہیں. اس کے باوجود اگر ہمارا یہ حال ہے تو پھر وہاں پر جہاں انفراسٹرکچر، ٹیچر، تعلیم، ہر چیز تباہ ہو چکی ہے، انہیں بھی اپنے نصاب کو ترتیب دینے کے لیے ٹائم لگے گا. مزے کی بات ہے کہ وہ خود یہ بھی کہہ رہے ہیں واشگاف الفاظ میں کہ ہم خواتین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلام کے خلاف ہم کوئی عمل برداشت بھی نہیں کریں گے. بڑی سیدھی سی بات ہے نا، خواتین کی آزادی کی بات کرتا ہے مغرب، کون سی آزادی کی؟ جو اسلام دیتا ہے یا جو مغرب دیتا ہے؟ پھر مجھے ایک اور بات ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو کئی چیزوں کو، کئی ایکٹیویٹیز کو وقتی طور پر روکنا پڑتا ہے، اس میں تعلیم سر فہرست رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا سب سے اولین مقصد یا اس کا ترجیح کہہ لیں وہ ملک و ملت کا دفاع ہوتا ہے، نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی اور جغرافیائی سرحدوں کا دفاع بھی، اپنے اقدار کا دفاع بھی، اپنے خاندانی نظام کا دفاع بھی. تو اس سب کے لیے دفاعی نقطہ نظر سے کچھ عرصے کے لیے چند ماہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے تو 2-4 سال تک بات لے گئے، چند ماہ بھی ہو سکتے ہیں اور چند سال بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا. مگر مجھے اور آپ کو یہ امید کرنی چاہیے کہ جیسے ہی معاملات سیٹل ہونے لگیں گے وہ خواتین کے لیے اسکول کالجز کھول دیں گے. مجھے یہاں ملا عمر کا ایک بیان یاد آ رہا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم باغیرت قوم ہیں، ہم کسی بھی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری بیٹی کسی مرد ڈاکٹر سے علاج کروائے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری گھر کی کوئی بھی خاتون کسی مرد کے پاس لین دین کے لیے جائے جس طرح کے معاملات ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ڈاکٹرز بنائیں، ہمیں اپنی خواتین کو نرسز بنانا ہوگا، ہمیں اپنی خواتین کو وہ تعلیم دینی ہوگی کہ دنیا کے ہر شعبے میں وہ تعلیم حاصل کریں اور پھر متعلقہ خواتین کو سپورٹ کریں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہمیں تعلیم تو دلوانی پڑے گی مگر اس طرح کی تعلیم نہیں اور اس طرح سے تعلیم نہیں جیسی آپ دلوانا چاہتے ہیں. یہاں میں ایک اور کلوزنگ پہ بات کرنا چاہوں گا. طالبان کمانڈر ملا داد اللہ کا، ملا بورجان کا، یہ کچھ ایسے نام ہیں افغان کمانڈرز کے جو آج بھی ان کا نام لیا جائے تو شمالی اتحاد کے اوپر، نیٹو فورسز کے اوپر اور ان کے جو مخالفین جنہوں نے انہیں
میدان عمل میں دیکھا ہے ان پہ دہشت طاری ہو جاتی ہے. سنا ہے سلطان ٹیپو شہید کے مرنے کے بعد بھی انگریز اس کے پاس نہیں جاتے تھے کہ یہ دوبارہ نہ مار دے. تو ملا داد اللہ اس طرح کی کوالٹیز کا, اس طرح کے روب اور دبدبے کا مالک تھا. تو ان کی ایک اسٹریٹجی یہ تھی, وہ چاہتے تھے کہ دشمنان ملت ہیں, دشمنان قوم ہیں, ان کا خواتین کے ہاتھوں قتل کروایا جائے, خواتین فضائی حملہ بھی کریں. وہ چاہتے تھے کہ جب دشمن کو یہ پتہ لگے کہ مسلمانوں کی خواتین بھی یوں بازار میں اتر کے ملک و ملت کے خلاف کام کرنے والوں کی گردنیں اتار سکتی ہیں, ان کے مرد کیسے ہوں گے. وہ تو خیر ان کی جو ہائر مینجمنٹ تھی, عمارت تھی, ان کے جو تنظیمی سٹرکچر ہوتا ہے, انہوں نے اجازت نہیں دی تھی, مگر ایکچولی ہی واز گوئنگ فار دیٹ. تو اگر 2 دہائیوں تک, 20 سال تک طالبان نے ان تمام حرکتوں کا مقابلہ کیا ہے, تو ہمیں گمان رکھنا چاہیے کہ ابھی بھی دشمن کی ان سازشوں کا وہ مقابلہ کریں گے. اور ہمیں اپنا فوکس اس کے ساتھ ساتھ, جب ہم نے یہ سوال پوچھا بڑے دکھ کے ساتھ آپ نے پوچھا, لیکن اس سوال میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ انڈیا میں حجاب لے کر تعلیم حاصل کرنے پر پابندی, اور وہ تو خود کو جمہوریہ کہتا ہے, وہ خود کو سیکولر بھی کہتا ہے. افغان طالبان نے خود کو نہ تو فی الحال جمہوریہ افغانستان قرار دیا ہے, نہ ہی سیکولر افغانستان قرار دیا ہے. وہ اپنے آئین کے مطابق, اسلامی عمارت ہے نا, تو وہ تو اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. مگر انڈیا جو خود کو سیکولر بھی کہتا ہے, خود کو جمہوریہ بھی کہتا ہے, وہاں پہ حجاب کے ساتھ کئی اداروں میں خواتین کے داخلے پر پابندی لگ چکی ہے. تو آئی تھنک ہم اپنا فوکس ادھر کر لیں تو تھوڑا بہتر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے مودی کی بات کی تو مجھے مودی کی بات سے یاد آیا, اور باقی ایک کویشچن بھی یہاں پہ رائز ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوجوان نسل جو ہے ان کے ذہنوں میں اب یہ تاثر جائے گا کہ جہاں پہ بھی مذہبی حکومت ہوگی وہ شدت پسند کھلائے گی. چاہے مودی اگرچہ سیکولر بھارت ہے, لیکن مودی چونکہ ایک شدت پسند ہندو ہے, ٹھیک ہے, ایران کے اندر رہبر اعلیٰ کی حکومت ہے, افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو نئی نوجوان نسل ہے وہ ان معاملات کی وجہ سے مذہب بیزار ہوگی؟ جی بالکل پاسبلٹی ہے. اگر ہم نے ان کی ذہن سازی نہ کی, اگر ہم نے انہیں تصویر کا صحیح رخ نہ دکھایا, تو پھر وہ مودی کو اور طالبان کو شاید ایک ہی سکے کے 2 رخ سمجھیں گے. پھر شاید وہ ایران کو اور جو کروسیڈرز ہیں, یس, وہ انہیں یہ کہیں گے مذہبی شدت پسند ہیں, وہ ایگزیکٹلی یہی کہیں گے. مگر سوال یہ ہے کہ آپ خود کس کے پیروکار ہیں. اگر میں نے جیسے آئین کی بات کی کہ انڈیا اپنے آئین کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے, تو کیا اس کے آئین میں خواتین کو حجاب لینے کی اجازت ہے؟ جواب ہے کہ ہے, کیونکہ وہ خود کو سیکولر کہتا ہے, وہ خود کو جمہوریہ کہتا ہے. اب افغانستان خود کو سیکولر ڈکلیئر نہیں کرتا, وہ خود کو جمہوریہ ڈکلیئر نہیں کرتا. 20 سال کی جنگ انہوں نے اسی لیے لڑی ہے کہ وہ خود کو جمہوریہ افغانستان کی بجائے امارت اسلامیہ افغانستان قرار دلوانا چاہتے تھے. انہوں نے جو معاہدہ کیا دشمن کے ساتھ, وہ بھی امارت اسلامیہ افغانستان کے ہیڈنگ کے ساتھ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں ان کے رولز کے مطابق چلنا پڑے گا. اب جہاں تک آپ نے یہ مودی کی مثال دی ہے, خامنہ کی مثال دی ہے, تو یہ دیکھ لیں کہ ان کے حالات کیا ہیں. کیا یہاں پر کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں, خواتین جسم بیچنے پر مجبور ہیں, جو آبے کے ہیں. انڈیا میں پبلک ٹوائلٹ کتنی آبادی کے پاس ہے اور کتنی کے پاس نہیں ہے. میں نے کچھ پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کی بات بتائی تھی کہ ایک سکھ مجھے ایک دفعہ ملا, تو بڑا حیران ہو کہ مجھے کہتا ہے انڈیا سے آیا ہوا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ پنجابی میں کہتا ہے کہ تسی ٹوائلٹ تے 1.5-2 لاکھ روپے لا دیں ہو. اور یہ کئی سال پرانی بات ہے, آج تو اس سے زیادہ پیسے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں تسی ٹوائلٹ تے ٹائلاں لائیاں ہوندیاں نے, تسی علیحدہ کمرہ رکھے ہوتے واسطے. یعنی ان کی اکثریتی آبادی کے لیے یہی بات اتنے اچنبے کی ہے کہ آپ کا ذاتی ٹوائلٹ ہو. پھر ذاتی ٹوائلٹ اتنا صاف ستھرا ہو, ذاتی ٹوائلٹ پہ دیواروں پہ اپنے ٹائلیں لگائی ہیں کہ وہ گندگی اس پہ سے نہ آئے, اسمیل نہ آئے, سیلن نہ آئے. وہ اسی بات پہ بڑا حیران تھا. تو وہ اپنے ٹوائلٹ تک تو پورے کر نہیں پا رہے, لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عورت کا حجاب. جو ان کے اصل مسئلے ہیں اس پہ وہ آ نہیں رہے. مذہبی شدت پسندی وہاں پر ہے. لیکن جب ہم طالبان کی بات کرتے ہیں تو کیا طالبان انہیں صحت کے حقوق دے رہے ہیں؟ اگر وہ عورت کو کہتے ہیں کہ تم نے باہر نہیں آنا, تو کیا وہ مرد کی ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ اس کی کفالت تمہاری ذمہ داری سے, غذا پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے؟ اگر وہ دفاع کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنی مقدور بھر جو ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق اپنی تمام تباہ حال انفراسٹرکچر کے باوجود انہیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ریسنٹلی انہوں نے شرعی سزائیں بھی دی ہیں. پوری دنیا کے مخالفت کرنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ اسلامی معاملہ ہے, ہمیں مغرب کی ضرورت نہیں, تم ہمیں ڈکٹیشن مت دو. یہ سب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ادھر نہیں بول رہے تو پھر انہیں بھی بول لینے دیں. مخدوم صاحب, آپ چونکہ خود بھی نوجوان ہیں, نوجوانوں میں بیٹھتے بھی ہیں, تو نوجوانوں کی جو ترجمانی ہے وہ آپ کریں. نوجوانوں کی ترجمانی کروں یا آپ کی بات کی تصدیق کروں؟ آپ نوجوانوں کی ترجمانی کریں, اس بارے میں بتائیں کہ کیا اثر پڑ رہا نوجوانوں پر. اصل میں دیکھو مجیب, یہ جیسے آپ نے پوری دنیا کو مکس کر دیا, ایک طرف ایران کی مثال دی آپ نے, ایک طرف امارات اسلامیہ کی مثال دی, دوسری طرف مودی کے بھارت. اصل میں سب مذہب کے نام پہ ہے نا؟ ہاں, سب مذہب کے نام پہ, یہ ایک مشترکہ چیز ہے. مگر اگر آپ بھارت کی بات کرتے ہو, وہاں پہ ایک شدت پسند جماعت کی حکومت ہے جو خود کو ہندو ڈکلیئر کہتے ہیں, فخر سے ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں اور سیکولرزم منسوخ کرنا چاہتے ہیں.
مگر اس کے باوجود آپ دیکھو کہ کئی جیسے معاملات ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کرناٹکا میں انڈین کی ٹیپو سلطان کی وہ ریاست تھی, وہاں پر حجاب پر پابندی ہے. اس طرح فرانس جو انقلاب فرانس کے بعد دنیا میں جو جدید جمہوری ریاستیں ہیں اس کا وہ بانی سمجھا جاتا ہے فرانسیسی فلاسفرس کو, وہاں پر حجاب پر پابندی ہے. تو یہ دنیا میں کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے, ہر ایک کنٹری کی اپنی نارمز ہوتی ہیں, اپنے کسٹمز بھی ہوتے ہیں, اور جہاں شریعت کی بات آ جائے تو پھر وہ نارمز اور کسٹم سے بڑھ کر ہوتی ہے شریعت. اب آپ یہ دیکھو, آج سے 100 سال پہلے افغانستان میں امان اللہ خان کی حکومت تھی. اس ٹائم طالبان تو نہیں تھے, نہ القاعدہ تھی, نہ ضیاء الحق صاحب پیدا ہوئے تھے, نہ شدت پسندی تھی, نہ کچھ اور تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو اس وقت کے جو افغان بادشاہ تھے امان اللہ خان, انہوں نے چند سکول کھولے خواتین کے لیے, اور حربیہ اسکول بھی شامل تھا, ملٹری جسے کالج کہتے ہیں ہم, اور چند بچیوں کے اسکول بھی شامل تھے. تو ان کا باقاعدہ تختہ الٹ دیا گیا. بچہ سکہ کی بغاوت آپ نے سنی ہوگی. تو وہ بیچارے رو پوش ہو گئے اور پھر انہیں ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا, وہ واپس نہیں آ سکے کبھی افغانستان. تو افغان معاشرے کی آپ حیثیت کو سمجھیں, آپ خود پشتون ہیں ماشاءاللہ, تو افغان معاشرے کا حصہ ہے یہ. ویسے ہے پنجابی بھی, پشتون بھی, بہرحال افغان معاشرے کا یہ حصہ ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں حامد کرزئی کے دور میں آپ کے پاس کوئی ایسے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنی خواتین یا کتنی بچیاں اسکول جانے سے محروم تھیں؟ ہیں آپ کو اسٹیٹسٹکس؟ آپ تھوڑا ان معاملات کو بھی دیکھیں. پھر آپ نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا مجیب کہ پاکستان میں غالباً 80-85% خواتین ہیراسمنٹ کا شکار ہیں. 52% نہیں, وہ تو ہم نے کم کروایا تھا, آپ نے تو 80-90% ہی کہا تھا. اب ایک ملک جو 20 سال سے خانہ جنگی کا شکار ہے, جہاں پہ 20 سال صہیونی کروسیڈرز کی حکومت رہی اور پوری ایک نسل ان کے زیر تسلط پر وان چڑھی, تو کئی ان میں نوجوان ایسے بھی ہوں گے جو بالکل مغربی ذہنیت کے حامل ہوں گے. ظاہر ہے نا, انفلوئنس تو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. تو وہ کوئی شرارت کر دیں, وہ کوئی شریر حرکت کر دیں جس سے کل کو امارت اسلامیہ بدنام ہو. تو اگر پابندی لگائی گئی ہے تو کوئی بھی اس پابندی کے حق میں نہیں بول رہا. ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک لفظ بھی پابندی کے حق میں نہیں بولا. مگر آپ وہاں کے موجودہ حالات دیکھو کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کرنا, ادھر ہاسٹلز کی کمی ہے, اگر پڑھ لکھ بھی گئی تو آگے نوکریاں ہی نہیں ہیں, عالمی پابندیوں کا شکار ہے. تو ایسے وقت میں محدود وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مردوں کو ترجیح دی ہے. اسٹل یہ بات اس پہ کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے, مگر افغان معاشرہ ایک کی جو نارمز ہیں, جو کسٹمز ہیں, وہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. چاہے وہاں پہ طالبان کی حکومت ہو, چاہے برہان ربانی کی حکومت ہو, چاہے احمد شاہ مسعود کی حکومت ہو, وہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. تو اگر یہی بات شریعت کے روح سے طالبان کر رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے, اور آپ سوال پوچھ رہے ہیں ہم سے یہاں پہ بیٹھ کے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اسرائیلی ریاست جسے ہم دہشت گرد ریاست کہتے ہیں, جہاں کی حکومت کو بھی ہم صہیونی دہشت گرد کہتے تھے, اب وہاں پر جو نیا حکومتی اتحاد اقتدار میں آیا ہے, تو اس کے شدت پسند خیالات کی وجہ سے وہاں کے لوگ, وہاں کے صہیونی خود انہیں اب دہشت گرد کہتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. اور ماضی میں اس جماعت پر پابندی بھی لگ چکی تھی, لیکن اب جو ہے یہ اقتدار میں بھی آ گئی, اور نہ صرف اقتدار میں آئی ہے بلکہ عربوں کی شدید ترین دشمن جماعت ہے. تو ان تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مسلم دنیا اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر دیکھتی رہی ہے, اور ابھی بھی اکثر ممالک کے حکمران بے شک نہ دیکھیں, عوام اسے دہشت گرد غاصب اسٹیٹ کے طور پر دیکھتی ہے. یہ وہ دہشت گرد ریاست ہے جس کے اوپر شمون پیرس, نیتن یاہو, ایرل شرون ایسے سفاک لوگ حکمران رہے ہیں, اور ان کی صفاقی کی وجہ سے ہم تو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ انہیں جنگی جرائم کے سلسلے میں عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, یا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جو انہیں اٹھا کے لے آئے اور پھر ان سے حساب طلب کرے کہ تم نے مسلمانوں کا کس کس طریقے سے قتل کیا, صابرہ شتیلہ کیا, وہ کیا کیا کچھ نہیں ہوا, آپ کو سارا کچھ تو پتہ ہے. تو پوری دنیا, حتیٰ کہ ان کے اندر سے بھی لوگ ایسے تھے جو انہیں صحیح نہیں سمجھتے تھے, مگر پھر بھی وہ حکمرانی کرتے رہے, لوگ لگے رہے. مگر اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب جو حکمرانی جن جماعتوں کے پاس جا رہی ہے, جن افراد کے پاس جا رہی ہے, حکومتی اتحاد ہے, وہ یوں سمجھ لیں کہ ابو لہب, ابو جہل, فرعون, نمرود, یہ سب اکٹھے ہو کے حکومت بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اکیلا فرعون ہی اپنی جگہ پہ مان نہیں تھا, نمرود کا اپنی ایک دہشت تھی, ابو جہل, ابو لہب کفار کے بڑے بڑے سردار تھے. تو اپنی اپنی سطح پر رہ کے انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اگر یہ سارے مل جائیں تو کیا ہوگا. تو اس وقت ایسا ہی ہے کہ اسرائیلی ریاست کیچ جو ہے یہ اتنی شدت پسند جماعت ہے کہ خود زائنسٹ بھی انہیں شدت پسند یا انتہا پسند کہتے ہیں. یعنی اگر ان کے اپنے لوگ انہیں شدت پسند, انتہا پسند کہہ رہے ہوں تو وہ کس لیول کے انتہا پسند ہوں گے. یہ کیچ جو ہے, یہ کیچ وہ کرنے والا کیچ نہیں ہے, یہ KACH ہے. تو اگر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں تو ایسے ہے کہ یہ ایک امریکی نژاد صہیونی ربی تھا جس کا نام میری کہانے تھا.
یہ تنظیم اس نے سیاسی جماعت اس نے قائم کی تھی اور 1994 میں اسرائیل نے اس پر پابندی عائد کر دی. اب اسرائیل نے بھی کسی صہیونی جماعت پر اگر شدت پسندی کی وجہ سے پابندی عائد کی ہو تو اس کے نظریات کس حد تک شدت پسندانہ ہوگا اندازہ کر سکتے ہیں. وہ میر کہانی جو جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ انتہائی متشدد خیالات کا حامل تھا. خاص طور پر عربوں سے یہ شدید نفرت کرتا تھا. اس نفرت کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. یوں سمجھ لیں کہ وہ ہندو توا ایجنڈے والے جس طریقے سے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں لگ بھگ اتنی یا اس سے زیادہ, اور یہ کھلے عام عربوں کی موت کا مطالبہ کرتا تھا. ابھی ہمارے پڑوس میں RSS کے گنڈے تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہندو بن جاؤ, واپس لوٹ آؤ, تمہاری اصل ہندوازم ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں انہیں, لیکن وہ ان کی ڈائریکٹ موت کا مطالبہ کرتا تھا کہ مر جاؤ. وہ عربوں کو اسرائیل سے مکمل طور پر بے دخل کرنے, گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا حامی تھا. اس کو امریکہ میں 1990 میں ایک اللہ کے بندے, ایک مصری مجاہد نے جہنم رسید کر دیا. لیکن اس کے جہنم رسید ہونے کے باوجود اس کے صہیونی نظریات آج بھی اسرائیل میں اور کچھ خاص زائنسٹ طبقے میں بڑی شدت کے ساتھ ترویج پا رہے ہیں, لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں. اسی کی جماعت کے ایک دہشت گرد نے اسی سال فلسطین میں ایک مسجد میں فائرنگ کر کے 29 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا. اسی کے ایک دہشت گرد نے, اسی جماعت کے دہشت گرد نے مسلمانوں کو تو چھوڑو, فلسطینیوں سے امن معاہدہ کرنے والے اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کو بھی قتل کر دیا تھا. یعنی ان کے اپنے اندر سے بھی اگر کوئی آدمی عربوں کے لیے ذرا سا نرم گوشہ رکھتا ہو تو یہ اسے بھی برداشت نہیں کرتے, تو پھر یہ مسلمانوں کو اور بالخصوص عربوں کو کہاں برداشت کریں گے. اور اب اسی جماعت کا رہنما اسرائیل کا وزیر داخلہ بننے جا رہا ہے. اس کا کھلا کہنا ہے کہ ہمارے اگلے اہداف جو ہیں اس میں فلسطینی علاقے غزہ اور مغربی کنارہ ہمارے اہداف میں شامل ہے, ہم وہاں تک پہنچیں گے, مار کریں گے. اس کے لیے ہر طرح کی جو انہوں نے ظلم و تشدد کی داستان رقم کرنی ہے وہ اس کے لیے تیار ہیں. یعنی آنے والا سال 2023 فلسطینیوں کے لیے انتہائی سخت ثابت ہو سکتا ہے. خون کی ہولی کھیلنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل سے جن مسلمان ممالک نے معاہدہ ابراہیمی کے تحت تعلقات استوار کیے ہیں, اس کے لیے اوپن ویزا پالیسی دی ہے, اس کے لیے بزنس ویزاز دیے ہیں, اسرائیلیوں کو ڈیول نیشنلٹی کی پرمیشن دی ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا انہیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب آپ کیا کہیں گے اس تمام در صورتحال پر؟ دیکھیں, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, اسرائیل اور فلسطین تنازع کا مطالعہ کریں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں جب اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت عربوں کا قتل عام کیا گیا. 1956 میں جب نہر سویز کا مسئلہ ہوا تب اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. پھر 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیلی یہودیوں نے اور ان کے اتحادیوں نے مسلمانوں کا بے درے قتل عام کیا. پھر 1973 کی یوم کپور وار میں اسرائیلی فوجوں نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں 1982-83 میں ایریل شرون نے IDF کے سولجرز نے لبنان میں جا کے فلسطینیوں کا قتل عام کیا جو صابرہ شتیلہ میسکر کے نام سے مشہور ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پہلی طریق انتقاضہ, دوسری طریق انتقاضہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کی ایجنسی موساد ہے ان کی سرگرمیاں دیکھتے ہیں. تو پوری دنیا میں انہوں نے مین ہنٹنگ کی, فلسطینیوں کو چن چن کر شہید کیا. انہوں نے کوئی ایسا فلسطینی, کوئی ایسا عرب جس کے دل میں ذرا سی بھی فلسطینی کوز کے لیے, اسلامی نظام حکومت کے لیے ذرا سی بھی اس کے لیے محبت موجود تھی, اسے چن چن کے شہید کیا. یعنی کہ اس حد تک ظالم, اس حد تک گھناؤنے, اس حد تک سفاک لوگ ہیں یہ. تو اگر یہ سفاک لوگ, یہ دہشت گرد لوگ جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان پہ تو مقدمہ چلنا چاہیے عالمی عدالت انصاف میں, کیونکہ جنگی مجرم ہے, انسانیت کا دشمن ہے, جس طرح سربیائی دہشت گردوں میں مقدمہ چل رہا ہے, تو ان پہ بھی چلنا چاہیے. اگر یہ دہشت گرد کسی ایک جماعت کو دہشت گرد کہیں تو سوچیں ان کا ذہنی پسماندگی کی سطح کیا ہوگی. دہشت گرد کسی کو دہشت گرد اگر کسی کو دہشت گرد کہے تو اس کا ذہنی اپروچ کس حد تک ہوگی, وہ کس حد تک اسلام دشمن ہوگا, وہ کس حد تک عرب دشمن ہوگا. تو یہ بات بہت تشویشناک ہے کہ جس جماعت پر اسرائیلی دہشت گرد حکومت پابندی عائد کر دے, کیچ کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا, تو وہ کتنے متشدد خیالات کی حامل ہوگی. اس پہ اگر آپ مزید دیکھیں تو انہوں نے بتایا تھا اسحاق رابن کو قتل کیا. اسحاق رابن اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا, موجودہ سٹنگ پرائم منسٹر تھا, اور وہ جنرل بھی رہا تھا IDF میں. اس نے 1967 کی جنگ جتوانے میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا تھا. اس سے صرف ایک غلطی ہوئی کہ اس نے کہا کہ امن معاہدہ ہم سائن کر لیتے ہیں. اوسلو پیس ایکورڈز اس نے 1993-94 میں سائن کیا تھا, جس پہ اسے نوبل انعام بھی دیا گیا تھا, یاسر عرفات کو, بل کلنٹن کو اور اسحاق رابن کو. تو اپنے وزیر اعظم کو انہوں نے معاف نہیں کیا, سرعام گولی مار دی گئی اسے. تو اب یہ لوگ حکومت میں آ رہے ہیں اور یہ عربوں کے لیے موت کا نعرہ لگاتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2006 میں جو غزہ کی پٹی ہم نے فلسطینیوں کو دی تھی اور وہاں پہ فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا تھا وہ ہم واپس لیں گے.
اس کے لیے چاہے فلسطینی بچوں کا قتل عام کرنا پڑے، چاہے خواتین کا قتل عام کرنا پڑے، ہم بلا دریغ قتل عام کریں گے، ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ جو الیکشن میں کامیاب ہوئے ان کا سلوگن بھی یہی تھا۔ الیکشن میں جو کمپین چلائی ہے انہوں نے اسی بات پہ کمپین چلائی ہے کہ ہم غزہ کی پٹی پہ ویسٹ بینک کنارے پہ نئی یہودی بستیاں تعمیر کریں گے۔ تو اللہ ہی صرف مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عرب ریاستیں ہیں جنہوں نے معاہدہ ابراہیمی اس شرط پہ سائن کیا تھا کہ جی جنگ بہت کر لی، لڑائیاں بہت کر لی، اب خطے میں امن ہونا چاہیے، اور ہم یہ صرف فلسطینیوں کے لیے کر رہے ہیں کہ اب اسرائیل فلسطینیوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو ان ممالک سے پوچھنا چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ جن لوگوں سے معاہدہ انہوں نے کیا کزن قرار دے کے انہیں کہ یہ ہمارے کزن ہیں، ہم سب دیان ابراہیم پر ہیں، تو یہ فلسطینیوں پہ جو بچی کچھ زمین بچی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے شہر بچے ہیں غزہ اور ویسٹ بینک، اس پر بھی قبضہ کرنے جا رہے ہیں اور خون کی ندیاں بہانے کی تیاری کر رہے ہیں مجیب یہ لوگ۔ بالکل ٹھیک مخدوم صاحب، ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے ہمارے عرب ممالک کو تاکہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یورپی ملک نیدرلینڈ نے ماضی میں جو لاکھوں انسانوں کو غلام بنایا اس پہ اب معافی مانگنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو اقدام ہے یہ خوش آئند ہے، یا پھر گناہوں جرائم کی فقط معافی مانگ لینا ہی کافی نہیں ہے؟ نہ تو یہ کافی ہے اور نہ ہی یہ معافی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جنگی حکمت عملی کے تحت ایک نیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ آپ جس قوم کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے 5 صدیوں تک لاکھوں ملینز بلکہ یعنی کہ 20 لاکھوں لوگوں کو غلام بنایا، ان سے جبری مشقت لی، انہیں جنسی استحصال کا نشانہ بنایا۔ 6 لاکھ سے زائد افریقی چھوٹے سے ملک نیدرلینڈ میں لائے گئے جن کی نسلیں آج بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم مہذب ہو گئے، معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ نہ تو مہذب ہوئے ہیں نہ ہی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ان کی معافی اگر ہوگی بھی تو بالکل ویسی ہوگی جیسے عراق امریکہ جنگ کے بعد ٹونی بلیئر نے کہا تھا کہ وی آر سوری، بش نے کہا تھا کہ ہمارے پاس انفارمیشن پہنچی تھی کیمیائی ہتھیاروں کی وہ غلط تھی، تو یہ ایک مسٹیک ہو گئی ہم سے۔ تو یہ مسٹیک کے بعد جو لاکھوں عراقی بچے تباہ و برباد ہو گئے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، حکومت الٹ دی گئی، کیا وہ معافی کا ہے؟ نہیں۔ دیکھیں، معافی کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، جب تک آپ وہ سٹیپس پورے نہ کریں معافی نہیں ہوتی، وہ تمسخر ہوتا ہے۔ معافی مثلا سب سے پہلے آپ کہتے ہیں مجھے افسوس ہے، اوکے انہوں نے کہہ دیا مجھے اپنی حرکت پہ شرمندگی ہے، افسوس ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میں نے کی، اوکے اگلا سٹیپ میں اس کا ازالہ کیسے کروں۔ چوتھا سٹیپ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک یہ سٹیپس پورے نہیں ہو معافی بے معنی ہوتی ہے۔ یہ ایک اور دھوکہ ہوتا ہے، یہ ڈیکوائے، جب شکاری شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ ڈیکوائے یوز کرتے ہیں مرغابیوں کو الجھانے کے لیے، تو یہ ڈیکوائے، اس جال کو سمجھنا چاہیے۔ یا تو 4 سٹیپس بتائیں نا، انہوں نے کہا معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، میں افسوس ہے، گڈ ہو گیا۔ اب بتائیں کہ جو آپ نے انہیں نقصان پہنچایا اس کا ازالہ کیسے کریں گے اور اس بات کی ضمانت کیسے دیں گے کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ تو یہ ایک اور جال ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیلی بتا دیا آپ کو کہ ان کی روش ہے، اور ان کی روش آج کی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ پہلے گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، پوری دنیا کی دولت اپنے میوزیمز میں اپنے محلوں میں جمع کر لیتے ہیں اور بعد میں آئی ایم سوری کہہ دیتے ہیں۔ تو آج نیدرلینڈ یہ معافی مانگنے جا رہے ہیں۔ معافی مانگنے سے جو صدیوں کا زخم ہے، جو صدیوں کی انسانیت سوز مظالم ہے، کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا لوگ بھول جائیں گے؟ کیا وہ افریقی جن کی نسلیں آج نیدرلینڈ میں رہتی ہیں اور جن کی شناخت یہی تھی کہ ان کے باپ دادا کو زنجیروں میں جکڑ کے بطور غلام لایا گیا تھا، کیا وہ سب بھلا دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ معافی مانگنا یقیناً ایک اچھا قدم ہے، مگر ان کی روش نہیں بدلی۔ لیبیا کی مثال دیکھ لیں، سیریا کی مثال دیکھ لیں، یمن کی مثال دیکھ لیں، صومالیہ کی مثال دیکھ لیں، افغانستان، عراق، کہاں کہاں انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ مالی تک میں جا کے فرانسیسی فوجیں کارروائی کرتی ہیں، بعد میں کیا کہتے ہیں؟ غلطی ہو گئی۔ تو یہ ان چیزوں کو ہمیں خبر تو یقیناً ہے، ان چیزوں کو ہمیں کم سے کم گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے مجیب۔ یہ کوئی ان کی اعلیٰ انسانیت دوستی یا کوئی اعلیٰ جمہوری اقدار نہیں ہے، یہ شرمناک بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب، نئے سال کا آغاز ہے اور نئے سال کے لیے ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ خوشیاں لے کر آتا ہے، نئے پیغامات اس سے وابستہ ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ نیا سال ہے یہ امت مسلمہ کے لیے کیسا رہے گا؟ دیکھو مجیب، پہلی بات تو یہ ہمارا نیا سال ہجری کیلنڈر ہوتا ہے جو کہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں پہ وہ رائج ہی نہیں ہے اور ہم سب جورجین کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں۔ تو چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں ہم کہ نیا سال یکم جنوری سے جو آغاز ہو رہا ہے جس کا، تو اگر اس کی بات کر لیں تو یقیناً ایک دل میں خوشی ہوتی ہے، ایک امنگ ہوتی ہے، نیو ایئرز ریزولوشن ہر بندہ طے کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ مگر آپ یہ دیکھیں نیا سال ان کشمیریوں کے لیے کیسے طلوع ہوگا جو کیرفیو جیسے حالات میں پچھلے 4 سال سے جی رہے ہیں۔ نیا سال
میں شامی مہاجرین کے بچے سردی سے کانپتے ہوئے نئے سال کو خوش آمدید کہیں گے. فلسطینی مائیں اپنے لخت جگروں کے جنازے اپنے کاندھوں پر اٹھائے نئے سال کو خوش آمدید کہیں گی. اور مسلمان دنیا میں اور خاص کر مقبوضہ خطوں میں جو مسلمان رہتے ہیں، بھارتی مسلمان ہو جائیں، ہم یگور مسلمانوں کی بات کر لیں، دیگر خطوں کی بات کر لیں مسلمانوں کی، وہ کس طرح سے نئے سال کو خوش آمدید کہیں گے جب ایک طرف تو اغیار خوشیاں منا رہے ہوں گے اور ان پہ مصائب و علائم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، اور پھر اپنے پاکستانی جس طرح سے مہنگائی کا طوفان یہاں پر آیا ہوا ہے، جس طرح سے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکی ہے، جس طرح سے جو سفید پوشی کا بھرم ہے وہ ختم ہو رہا ہے، جس طرح امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لوگ خودکشی میں مجبور ہیں، مائیں 4 بچوں سمیت نہروں میں چھلانگ لگا رہی ہیں. تو نیا سال آ رہا ہے. اس نئے سال سے ہماری یہی دعا ہے کہ جتنے بھی اس دنیا میں مصائب ہیں، جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان کا خاتمہ ہو. مگر صرف دعا سے کام بھی نہیں ہوتا مجیب. آؤ ہم طے کریں آج بطور ایک مسلمان کے کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کریں گے، جتنا ہم سے ہو سکا، جتنی ہمیں اللہ توفیق دے، ہم اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں گے. تو اگر یہ چند باتیں بطور مسلمان کے ہم فالو کر لیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جو سنت مبارکہ سے ہم دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو کم سے کم 2023 کا سال 2022 کی نسبت اچھا گزرے گا ہمارا. انشاءاللہ ہم بھی یہی توقع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اختتامی کچھ الفاظ اگر کہنا چاہیں. بس یہ نیا سال جو کیلنڈر ایئر ہمارے یہاں چل رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا جنوری سے دسمبر تک کا اس کا آغاز ہے، تو تمام کے تمام لوگ، تمام بڑے بڑے ادارے، تمام سکولز، کالجز اپنے کیلنڈر ایئر کے گولز کا تعین کرتے ہیں کہ ہمیں اس سال میں یہ اہداف حاصل کرنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے، آپ کو انفرادی طور پر بھی، ہمارے ادارے کو، اور جو ہمارے آس پاس جو ہمارے ویورز ہیں انہیں بھی انفرادی طور پر، اور جن جن اداروں میں یہ کام کرتے ہیں انہیں اپنے اہداف کا تعین کرنا چاہیے، اور ان اہداف میں شخصی بہتری بھی ہونی چاہیے، نو ڈاؤٹ سیاسی بہتری بھی ہونی چاہیے، اور پلس یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم سوسائٹی کی بہتری کے لیے کیا کریں گے. اس سال میں کتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گا، میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں کتنے لوگوں کا سہارا بنوں گا. جو آپ کی کیپیسٹی ہے، ان اہداف میں یہ طے کیجئے کہ آنے والے سال میں کتنے لوگوں کو میں سپورٹ کروں گا، انہیں پیروں پہ کھڑا ہونے میں ان کی ہیلپ کروں گا. ہم کم از کم اپنی سطح پر دیا جلانا شروع کریں. جب دیے سے دیا جلے گا تو پاکستان روشن تر ہوگا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اہداف و مقاصد پر تو آپ کی ویڈیوز بھی کافی زیادہ ہیں، آپ کی کتابیں بھی ہیں. وہ تمام لوگ جن کو اس چیز میں تنگی ہوتی ہے کہ ہم اہداف و مقاصد کا تعین کیسے کریں، ڈاکٹر صاحب کی کتابوں اور لیکچر سے استفادہ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.